8 فروری کے انتخابات کی، یہ بات آج نہیں ہوئی، یہ گزشتہ روز بھی ہوئی تھی۔ اب گزشتہ روز جسٹس اطہر من اللہ تھوڑے سے دبے الفاظ میں انہوں نے یہ بات کی، تو آج صبح ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے آج 3 ججز کی تقریب حلف برداری تھی، وہاں پر تقریب حلف برداری میں جب میرا آمنا سامنا ہوا جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ عموماً جب کوئی بھی جج یہ سمجھتا ہے کہ کسی معاملے پر سو موٹو لینا چاہیے تو وہ جج ایک نوٹ لکھ دیتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو یا چیف جسٹس کو، تو کیا آپ نے اس پر کوئی نوٹ لکھا ہے؟ تو اس پر انہوں نے اس سوال کو اس کا گول مول جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تو اوپن کورٹ میں یہ بات کہہ دی ہے، اور اس کے بعد آج جو انہوں نے اوپن کورٹ میں کھلے طریقے سے بالکل واضح انداز میں کہہ دیا ہے، اس کے بعد تو غالباً اس نوٹ کا بھی اب جواز نہیں بنتا۔ اسی لیے سوشل میڈیا پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے تصور عدل پر بھی اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، عدیل آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ جی بالکل، اور یہ تو آپ کو آج صبح ہی اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ میرے ساتھ تو 2018 میں بھی یہ ہوا ہے، 2016 میں بھی یہ ہوا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں مجھ پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے، مگر میں تنقید کو کھلے دل سے برداشت کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی میرے بارے میں کتنی بھی سخت بات کر دے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کو کئی ایسے ججز صاحبان ہیں جو بالکل برداشت کر بھی نہیں سکتے، اور وہ بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ لیکن آج جو جسٹس اطہر من اللہ کا ایک آؤٹ بسٹ میں کہوں گا اوپن کورٹ کے اندر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں لاوا پھوٹا ہے، کیونکہ ایک عرصے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں مگر دبے الفاظ میں کر رہے ہیں۔ اچھا عدیل یہ بتائیے گا کہ اب عام طور پر اس طرح کے فیصلوں میں جب اتنی تعداد میں ججز ہوں تو فوراً سوال اٹھتا ہے کہ اچھا جی فیصلہ ہوگا تو اتنے اور اتنے کے تناسب سے ہوگا، یہ ہوگا، تو کیا آپ جو براہ راست آپ لوگ سن رہے ہیں وہاں پہ، تو یہ بتائیے گا کہ کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے کیا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے ججز تو یہ سوچ رہے ہیں اور اتنے ججز یہ سوچ رہے ہیں، یا اتنے ججز درمیان کا راستہ نکالیں گے؟ سر کل تک جو پوزیشن تھی وہ تو کافی حد تک واضح تھی، اور وہ میں کہوں گا کہ سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں جا رہی تھی، مگر آج جس نوٹ کے اوپر یہ کنکلوڈ ہوئی ہے ہیئرنگ، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یا عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک فائنل کاز لسٹ سپریم کورٹ نے جاری کی ہے جس میں صرف ایک ہی مقدمہ ہے اور 2 روز کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ واضح تھا کہ آج مقدمہ کنکلوڈ ہونا ہے اور آج وقت بھی تھا، باوجود اس کے وہ کنکلوڈ نہیں ہوا۔ اس پر یہ بات ہو رہی ہے، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ آج سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے، کمرہ عدالت کے اندر جس طرح کے سوالات اٹھے ہیں، تو اب وہ جو کل تک چیزیں بالکل واضح تھیں اب وہ مبہم ہو چکی ہیں۔ تو آبویسلی اب پرسوں جب دوبارہ سماعت ہوگی، اب آپ یہاں پر بیٹھ کر یہ اندازہ لگانا ہمارے لیے بھی مشکل ہے۔ کمرہ عدالت کے اندر ہم آبزرو کرتے رہے جو ججز صاحبان گزشتہ روز ایک اور رائے رکھتے تھے، آج ان کی رائے تھوڑی سی مختلف بھی نظر آئی ہے، کیونکہ آج مین جو اس کیس میں رسپونڈنٹ ہے الیکشن کمیشن، ان کے وکیل تھے، اور وہ کھڑے ہوئے جب روسٹم پر ان سے سوالات ہوئے، اور ان کے سوالات کے جوابات میں ججز صاحبان کئی مطمئن ہوئے، کئی نہیں ہوئے، کچھ برہم بھی تو ہوئے، ایک موقع پر کچھ برہم بھی ہوئے عدیل، بالکل برہم ہوئے، اور ایک موقع پر تو آج ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں انہوں نے ججز صاحبان کے ساتھ جو رویہ اپنایا اس پر ججز صاحبان نے اپنا ایک رد عمل دیا، جو سکندر بشیر منیب صاحب نے کہا انفیئر ہے۔ یہ بیسیکلی آج جو سکندر بشیر محمد ہیں ان سے سوال کیا جسٹس اطہر من اللہ نے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں 8 فروری کے انتخابات میں ان کو ایڈریس کیا ہے یا نہیں، تو اس پر انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے، میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں، تو اس پر سکندر بشیر محمد صاحب نے کہا کہ آپ اگر اپنے الفاظ بینچ میرے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے تو بینچ کی مرضی ہے، لیکن میں ایسا کرنے نہیں دوں گا، جس پر جسٹس منیب اختر نے ان کو سنب کیا اور ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے انتہائی غیر مناسب ہے۔ ایون جسٹس عائشہ ملک نے بھی ان کو روکا، لیکن اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ جب ان کے دلائل مکمل ہو گئے تو انہوں نے ایک کرٹسی کے طور پر ججز صاحبان کو بینچ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی سخت بات ہو گئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی، اگر کوئی کی بھی ہے تو میں نے سنی نہیں ہے۔ تو اس پر کمرہ عدالت میں بیٹھے جو وکلاء تھے وہ بھی حیران ہوئے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پورے پارٹ کو ہی نہیں سنا۔